معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے ایک نہایت اہم مسئلے کو دوبارہ رکھنا ہے۔ اس مسئلے کو آپ احباب میری مسجد کے نمازی اور ہمارے مسلک سے جو منسلک لوگ ہیں اور بلکہ دیوبندی بریلوی بھی جانتے ہیں کہ جوبلی ٹاؤن کے اندر اہل حدیث مسلک کو ایک مسجد ملی، ایک مسجد دیوبندیوں کو ملی، ایک مسجد بریلویوں کو ملی۔ اہل حدیث مسجد کے خلاف وہاں کے اس وقت تحریک لبیک کے بعد لوگوں نے احتجاج کیا، جس کی وجہ سے نقص امن کی وجہ سے اس کو اس شرط کے اوپر بند کر دیا گیا کہ آپ عدالت سے آرڈر لے کے آئیں، اس کو کھول دیا جائے گا۔ اس دوران آپ کے سامنے ایک تحریک بھی چلی کہ اس کو کھولا جائے گا، دیوبندی کھول سکتا ہے، بریلوی کھول سکتا ہے۔ پھر ہوا یہی، پہلے تینوں مسجدوں کو بند کیا گیا، بریلویوں نے اپنی مسجد کو کھول لیا بغیر عدالت کے آرڈر کے، دیوبندیوں نے عدالت کے آرڈر کے ذریعے کھولا۔ کچھ عرصے بعد ہم بھی عدالت سے آرڈر لے آئے، ہم نے کھولا، پھر احتجاج انہوں نے کیا، پھر بند کر دیا گیا۔ یہ آنکھ مچولی جو سراسر ایک زیادتی کے اوپر ایک خاص مسلک کو ٹارگٹ کر کے زیادتی کر کے، ایل ڈی اے پنجاب کا لاہور کا ادارہ ہے، ایل ڈی اے بنگلہ دیش کا ادارہ نہیں ہے۔ ایل ڈی اے نے لکھ کے اہل حدیث مکتبہ فکر کو ایک مسجد دی، ہمیں عدالت کے آرڈر کے بغیر بھی جب مل گئی تب بھی نہیں تھی بند ہونی چاہیے، پھر عدالت نے بیلف بھیج کے کھولی، اس کے بعد بھی نقص امن کی وجہ سے ڈی آئی جی صاحب نے بند کر دی اور لکھ کے دے دیا کہ 5 دن بعد اس کا پوزیشن آپ کو واپس مل جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا یہ بات 5 دن بعد گئے کہ محکمہ داخلہ کے پاس ہے خواجہ سلمان رفیق صاحب اور ڈاکٹر جوید احمد قاضی صاحب کے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہو جائے گا، ابھی عارضی طور پہ اوقاف ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا آپ عدالت سے یہ آرڈر لے آئیں، آپ عدالت سے یہ آرڈر لے آئیں، یہ آرڈر لے آئیں۔ کبھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں کی۔ 18 اپریل کو اہل حدیثوں کا سمندر موجود ہونے کے باوجود مسجد کی سیل اور تالے نہیں توڑے، مسجد کے سامنے احتجاج کیا کہ ہم بھی گروہ بازی جتھے بازی کی سیاست کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے، آپ جی عدالت کے ذریعے لے آئیں۔ جو آرڈر وہ کہتے گئے ہم عدالت کے ذریعے لیتے آئے۔ پرسوں عدالت کے جج نے، وہ جماعت اس دوران ویسے کل عدم ہو گئی، کل عدم نہ بھی ہوتی، ان کا سٹے خارج کر دیا، اوقاف کے بندے کو حکم کیا واپس چلا جائے، حسن مدنی صاحب کے بارے میں آرڈر کیا ان کو اس کا قبضہ دے دیا جائے۔ عدالتی بیلف آیا، عدالتی بیلف نے قبضہ دیا، قانون کے مطابق جو محکمہ داخلہ ہوم سیکٹری اور راجہ سلمان صاحب چاہتے تھے اس کے مطابق کارروائی کر دی گئی۔ پھر بھی پولیس آج یہ چاہتی ہے کہ نقص امن کا پھر خطرہ ہے، نقص امن کا خطرہ ہے تو وہ آپ نے روکنا، کس کی طرف سے؟ انہی کی طرف سے۔ آپ نے تو ان کو کل عدم کر دیا ہے، پھر آپ ان کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کو روک کے، اہل حدیث آئین پسند ہے، قانون پسند ہے تو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، قانون اور ریاست کی رٹ ہمارے پہ قائم ہونی ہے کہ ان کے خلاف ہونی ہے؟ یا عدالتوں کو بند کر دیا جائے، اس عدالت کے جج کو اور اس عدالت کو تالا لگا دیا جائے اگر اس کا آرڈر نہیں ماننا؟ کیا پھر یہ پولیس گردی ہے کہ پولیس کسی کی بھی حمایت، عدالت کی بھی نہیں ماننی تو کس کی ماننی ہے؟ پھر جنگل کا قانون ہے کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے، پھر میں بھی گروہ لے کے نکلوں تو میری بات کو مانا جائے۔ میں یہ چاہتا نہیں تھا، لیکن چونکہ پولیس شاید ایک افسر کی کسی کی ضد ہو، حالانکہ ضد کا کوئی اصولی بات نہیں رہ گئی، اور پولیس کے ساتھ بھی جو معاملات ہوئے تھے اس کے اندر بھی ہماری صلح فہم تفہیم ہر چیز اس ٹائم سیٹلڈ ہے۔ ان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ یہ عدالت کا جج کر دے گا پھر ہم ان سے نمٹ لیں گے، ابھی بھی وہ ان سے نہیں نمٹنا چاہتے، ہم سے نمٹنا چاہتے ہیں۔ یہ پوزیشن، یہ قبضہ، یہ عدالتی آرڈر، اب ہم نے اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اسی لیے یہ سارے احباب مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، جماعت اہل حدیث کے، اہل حدیث کی تمام جماعتوں کے احباب اسی لیے یہاں پہ آج آئے ہیں کہ جمعے کے بعد ہمارا اجلاس ہوگا، اہل حدیث اتحاد کونسل کل کے دن احتجاج کا جو وینیو رکھے گی، وہ سیکٹریٹ رکھے، وہ کہاں پہ رکھے؟ وہ جوبلی ٹاؤن رکھے، وہ جہاں پہ بھی احتجاج کا اعلان کرے گی آپ سب ساتھی اس میں شامل ہوں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں۔ صرف آپ ہزاروں کی تعداد میں،
انشاءاللہ لاہور کی ہر مسجد سے قافلے نکلیں گے اور کل بھرپور قسم کا احتجاج کیا جائے گا۔ اور یہ دیکھیں آج بھی قانون کو ہم مان رہے، قانون کو کون توڑا؟ جو عدالت کے آرڈر کو نہیں مانتا وہ قانون توڑتا۔ جو آپ نے کہا، جیسے آپ نے کہا، ہم نے وہ کر لیا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ محرم کے ایام میں گستاخانہ مواد اور گستاخیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اللہ کا شکر ہے بہت سے احباب کے اوپر مقدمے درج ہوئے، لیکن بعض ٹک ٹاکرز ابھی بھی پڑے ہیں جن کے اوپر مقدمات درج نہیں ہوئے، ان کے اوپر مقدمات درج کیے جائیں۔ اور جو لوگ مقدمات درج کرانے کی کمپین چلا رہے ہیں، دکھ اور افسوس کی بات ہے ان کے اوپر پولیس مقدمات اب درج کر رہی ہے۔ اس طرز عمل کو بھی روکا جائے۔ وہ سیالکوٹ کے ایک لڑکے کے اوپر بھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے، ہم اپنی کانفرنسوں میں مصروف ہیں، کہ اس کے اوپر بھی اس وجہ سے مقدمہ کاٹا جا رہا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کی توہین کرنے والوں کے علاوہ آواز بلند کر رہا ہے۔ یہ الٹا قانون ہے پاکستان کے اندر۔ اور اللہ کے فضل و رحمت سے انشاءاللہ ابھی جو بھی فیصلہ آئے گا پبلک کر دیا جائے گا سوشل میڈیا پہ۔ اور اس کے بعد کل اللہ کے فضل و کرم سے مولانا فضل الرحمان پھول نگر قصور میں آ رہے ہیں، اور ان کے احتجاج کا نام بھی حقوق مدارس دینیہ ہے۔ ان کے سامنے بھی جوبلی ٹاؤن کے اس مقدمے کو رکھا جائے گا اور ان سے بھی کہا جائے گا کہ پاکستان میں جو اہل حدیث مساجد خواہ اس وجہ سے مسجد ہم نے، یہ تو ایل ڈی اے نے دی ہے نا، چلو تینوں مسالک کو، ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے جگہ بھی اپنی، مسجد بھی ہمارے پیسوں کی بنی ہے، لیکن کوئی احتجاج کرے گا اس کو بند کر دیا جائے گا اور آف کا بندہ آ جائے گا۔ یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے؟ ملک کے اندر جتنی اہل حدیث مساجد ہیں جو اس وجہ سے بند نہ کسی فرقے کی احتجاج کی وجہ سے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہمارے پاس 100 سے زیادہ فائلیں پہلے بھی موجود ہیں، آج پھر اعلان کر رہا ہوں، وہ سارے کے سارے اپنے مقدمات کو، اپنے کیسز کو جمعیت اہل حدیث پاکستان کے دفتر میں جمع کرائیں۔ انشاءاللہ ان کے مقدمات کو لڑا جائے گا اور ہر اہل حدیث مسجد کو کھلوایا جائے گا، صرف اہل حدیث کی نہیں، دیوبند کی بھی، اہل سنت کی بھی، ہر مسجد کو کھلوایا جائے گا۔ مسجدوں کو تالا ڈالنے کے لیے یہ وطن نہیں بنا۔ جس نے مسجد بنائی ہے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا، جس نے مسجد بنائی ہے اس کو جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پولیس کو دست بستہ گزارش ہے، افسران سے گزارش ہے کہ آپ کا ہر مطالبہ قبول کر لینے کے بعد بھی اگر آپ ہم سے یہ ظلم اور جبر روا رکھیں گے تو پھر ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ حالانکہ اہل حدیث مسلک اور منہج آپ جانتے ہیں، روڈوں کو بند کرنا نجائز سمجھتے ہیں، جتھے بازی کی سیاست کو نجائز سمجھتے ہیں، تشدد کی، لاٹھی کی، لیکن نثار تیری گلیوں پہ آ وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر جھکا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ یہ ہمارا طرز عمل حکومتی اداروں کا اگر اہل حدیث مکتبہ فکر کے ساتھ ایسا ہے جس نے کبھی پاکستان میں گملہ بھی نہیں توڑا احتجاج کے دوران، لیکن اس کی اس اصول پسندی اور امن پسندی کو شاید کمزوری سمجھ لیا گیا ہے۔ اس کمزوری کو اب دور کرنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا، اہل حدیثوں کو بیدار ہونا پڑے گا۔ اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔